بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر نمبر 5 الدرس الخامس میں ہم بات کریں گے المرکب التوصیفی کی، یعنی مرکب توصیفی، اسم اور اسم صفت اور اسم موصوف کی، جسے ایڈجیکٹو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، مرکب توصیفی کیسے عربک لینگویج میں بنایا جاتا ہے، کچھ مزید ذخیرہ الفاظ سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایگزامپلس کی مدد سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کا نام نامی اسم گرامی لے کر۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں۔ تو مرکب توصیفی دو اسماء کا، دو اسموں کا ایسا مرکب ہے، یعنی ایسا کمپاؤنڈ ہے کہ جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہو۔ دو اسماء کو، دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، یعنی ان کو مرکب بنایا گیا ہو، جس میں سے دوسرا اسم یعنی بعد میں آنے والا دوسرا اسم وہ پہلے اسم کی کسی خوبی کو یا کسی خامی کو، کسی اچھائی کو یا کسی برائی کو، کسی بھی اس کی کوالٹی کو بیان کرے۔ تو ایسے دو اسماء کے مرکب کو عربک لینگویج میں مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اب ڈیفینیشن کے بعد مرکب توصیفی عربی زبان میں کیسے بنتا ہے، اس میں چند آسان سے اصول ہیں۔ جب انہیں ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ مرکب توصیفی کو پڑھنا، سمجھنا، بنانا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ عربی زبان میں اردو کے برعکس موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان میں جب مرکب توصیفی بنتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں نیک انسان، لائق طالب علم۔ اب نیک یہ صفت ہے اور انسان موصوف ہے، لائق صفت ہے اور طالب علم موصوف ہے۔ اب ان دونوں مثالوں کے اندر جو صفت ہے وہ پہلے ہے، نیک پہلے ہے، لائق پہلے ہے۔ تو ایسے ہی انگلش میں ہوتا ہے گڈ مین، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ۔ تو گڈ، انٹیلیجنٹ یہ اس کی صفت ہے، یہ پہلے ہے اور موصوف بعد میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عربک لینگویج میں اس کے الٹ اگینسٹ معاملہ ہے، یعنی ہم کہیں گے نیک مرد تو کیا کہیں گے؟ رجل صالح، نیک آدمی۔ تو رجل یہ موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور صالح یہ صفت ہے اور بعد میں ہے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہوا کہ عربک لینگویج کے اندر موصوف پہلے آئے گا اور اس کی صفت ہمیشہ بعد میں آئے گی۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، واحد اور جمع، واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں، ان تین چیزوں کے اندر موصوف اور صفت میں یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی یہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، ان میں مطابقت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی اس کی مذکر ہی استعمال ہوگی، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث استعمال ہوگی۔ اسی طرح اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ استعمال ہوگی، اور موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی اس کی نکرہ استعمال ہوگی۔ اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے کا معیار بھی موصوف ہی ہوگا، کہ موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، اور موصوف جمع تو صفت بھی جمع۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ موصوف صاحب کی ہی سب کچھ چلے گی، صفت موصوف صاحب کے تابع ہوا کرتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی اصول ہیں کہ اس میں موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں، اور ان تین چیزوں میں موصوف صفت کے اندر مطابقت، یکسانیت ہونا ضروری ہوگی، اور موصوف کا اعتبار ہوگا، موصوف جیسا ہوگا صفت بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو یہ دو بنیادی ہم نے اصول و ضوابط پڑھے اور جانے مرکب توصیفی کو بنانے کے حوالے سے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں، ووکیبلری ہے، اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں چند آسان الفاظ ہیں جو انشاءاللہ ہمارے لیے ذخیرہ الفاظ کو بہتر کرنے کا سبب بنیں گے، جس میں اکثر الفاظ صفات ہیں،
ایڈجیکٹو ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے، ورڈ ہے سہل۔ سہل کے معنی ہے آسان یعنی ایزی۔ دوسرا ورڈ ہے، اسی کا اپوزٹ ہے صعبن۔ صعبن کہتے ہیں کسی مشکل چیز کو، مشکل، کوئی ڈیفیکلٹ۔ لاعب، لاعب لعب سے ہے، لعب کے معنی کھیلنا اور لاعب کے معنی کھیلنے والا یعنی پلیئر، کھلاڑی۔ اور طویل، طویل کے معنی ہے لمبا، لانگ۔ اور قصیر، قصیر کے معنی ہے چھوٹا، اسمال یا شارٹ۔ ضیق، ضیق کے معنی ہے تنگ یعنی کنجسٹڈ ہونا۔ اور عریض، عریض اس کا اپوزٹ ہے، اس کے معنی چوڑا یعنی کشادہ ہونا، وائڈ ہونا۔ سریع کے معنی ہے تیز، تیز رفتار، اسپیڈی۔ اور رخیص کے معنی ہے سستا۔ اور ثمین کے معنی ہے قیمتی یعنی کاسٹلی۔ پھر اس کے بعد جائع، جائع کے معنی ہے بھوکا، ہنگری۔ صالح کے معنی نیک۔ حلوف کے معنی میٹھا، سویٹ۔ مر کے معنی کڑوا، بٹر۔ مجتہد کے معنی محنتی۔ حسن کے معنی اچھا۔ طعام کے معنی کھانا۔ فاکہہ کے معنی پھل یا فروٹ۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، چائلڈ کو۔ بستان کے معنی ہے باغ یا گارڈن۔ اب ان میں سے اکثر ورڈز ہم نے دیکھا کہ وہ صفات ہی بنتے ہیں جن کا استعمال ہم مرکب توصیفی کے جملوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی کی امثلہ یعنی ایگزامپلس کیا کیا ہیں، تاکہ ہم اس کو اور اچھے بہتر انداز میں سیکھ سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم اصول یہ بھی یاد رکھیے، جیسے ہم نے یہاں پڑھا کہ معرفہ اور نکرہ۔ اب معرفہ، جیسے کہ ہم پریویس لیکچرز کے اندر یہ بات پڑھ چکے کہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے۔ الف لام، حمزہ لام جب لگے گا تو وہ لفظ معرفہ بن جائے گا، اور اگر وہ ہٹا دیں گے تو پھر وہ لفظ نکرہ بن جائے گا۔ ہمارے سامنے دو طرح کی ایگزامپلز ہیں۔ مثلاً پہلی مثالیں وہ ہیں کہ جن میں وہ موصوف صفت دونوں نکرہ ہیں، جیسے یہاں لفظ لکھا ہوا ہے شجرۃن۔ اب شجرہ واحد ہے اور مؤنث ہے اور نکرہ ہے، تو لہٰذا اس کی جو صفت آئی طویلہ، یہ بھی واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے۔ شجرۃن طویلۃن، وقف کریں گے، شجرۃن طویلہ یعنی لمبا درخت، لانگ ٹری۔ لیلۃن طویلہ، اسی طرح لیلۃن طویلہ، لمبی رات، لانگ نائٹ۔ قلم جدید، قلم مذکر واحد نکرہ، تو جدید اس کی صفت وہ بھی اسی کی طرح واحد اور نکرہ اور مذکر۔ طعام، طعام کے معنی کھانا، لذیذ کے معنی لذیذ، مزیدار، تو طعام لذیذ، مزیدار کھانا۔ تو یہ صرف چند مثالیں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہم نے موصوف اور صفت کے درمیان میں مطابقت رکھنی ہے ان تین باتوں کے اندر۔ اور ان چاروں امثلہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موصوف ہے وہ پہلے ہے۔ موصوف ان میں کون کون سا ہے؟ شجرہ، قلم، لیلہ، طعام۔ اور صفت کون کون سی ان میں ہے؟ طویلہ، یہاں بھی طویلہ، جدید اور لذیذ۔ اب غور فرمائیے کہ اگر ہم الف لام لگا دیں تو الف لام کے ساتھ پھر اگر ہم معرفہ بنائیں گے، موصوف پہ الف لام لگائیں گے تو صفت پر بھی الف لام ہی لگے گا۔ جیسے الغرفۃ النظیفہ، الغرفہ کے معنی ہم جانتے ہیں کہ روم کو کہتے ہیں، کمرے کو۔ نظیفہ کے معنی صاف، شفاف، ستھرا، تو الغرفۃ النظیفہ دونوں پر الف لام ہے، صاف کمرہ۔ البیت الواسع، بیت کہتے ہیں گھر کو، واسع کشادہ، کشادہ گھر۔ الکتاب المفید، مفید کتاب، دونوں الف لام کے ساتھ ہیں۔ الحدیقۃ الجمیلہ، خوبصورت باغ، حدیقۃ الجمیلہ خوبصورت باغیچہ، خوبصورت باغ، دونوں مؤنث۔ الحدیقہ مؤنث تو اس کی صفت بھی مؤنث استعمال کی اور الف لام کے ساتھ استعمال کی۔ یہ چار مثالیں الف لام کے ساتھ ہیں اور معرفہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اصول ہم آگے بڑھنے سے مزید پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں جو الفاظ پر دو پیش آ رہی ہے، جیسے شجرۃ طویلۃ اور طعام لذیذ، یہ دو پیش ہیں، اور کبھی لفظ پہ دو زبر آتی ہے، کبھی دو زیر آتی ہے،
کبھی دو پیش آتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس میں نون کی آواز آتی ہے جب ہم یہاں پہ سٹاپ یا کرتے ہیں یا رکتے ہیں، تو دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین اسے کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو سٹاپ کر کے یعنی وقف سے پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو ساکن پڑھیں گے، یعنی جزم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ تنوین کا آنا یہ بھی نکرہ کی نشانی بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تنوین آئے گی تو پھر الف لام نہیں آئے گا، جیسے کہ ہم ماضی میں اس چیز کو سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم مزید امثلہ پہ غور کرتے ہیں۔ ھذا رجل صالح، ھذا کے معنی یہ اسم اشارہ، یہ نیک آدمی ہے۔ ھذا رجل صالح قریب کے لیے یہ نیک آدمی ہے۔ تلک سیارۃ سریعہ، وہ تیز رفتار گاڑی ہے، تیز رفتار کار ہے۔ تو اب دیکھیے کہ چونکہ یہ سارا سیارہ کی وجہ سے ہے، سیارہ واحد ہے تو سریعہ بھی واحد ہے، سیارہ مؤنث ہے تو سریعہ صفت بھی مؤنث ہے، اور چونکہ گول تا کی وجہ سے سیارہ مؤنث ہے تو پھر اسم اشارہ بھی مؤنث کا ہی استعمال کیا، تلک۔ ایسے ہی الرجل المریض غائب، مریض آدمی غائب ہے، تو یہ شروع میں آ گئے، موصوف صفت مل کر مبتدا بن گئے اور غائب اس کی خبر ہے، تو دونوں پر الف لام موجود ہے۔ ایسے ہی ھذا، ہل ھذا درس سہل، ہل ھذا کیا یہ آسان سبق ہے، کیا یہ آسان لیزی لیسن ہے؟ ہل ھذا درس سہل، نعم ھذا درس سہل، جی ہاں یہ آسان درس ہے، آسان سبق ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے لیے یہ مزید آسان سے آسان ہو جائے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا لیسن مرکب توصیفی کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں عربک زبان سے دلی شغف عطا فرمائے اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں سیکھنے کی توفیق دے، اور ہماری یہ ادنیٰ سی کاوش آپ کے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔